مند ہیں، اس کے بعد مسائل کے کچھ مند ہیں. اتنا عرض کرنا ہے کہ عام اصطلاح میں چوتھے امام کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے کہ گویا کہ ایک مریض، ایک لاغر. یہ بالکل جھوٹا تصور ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بیعت کا سوال دوسرے امام کے وقت میں ہوا، تیسرے امام کے وقت میں ہوا. لیکن ذرا کوئی ایسی تاریخ دکھا دے کہ کسی میں اتنی جرأت تھی کہ جو ہمارے اس آقا سے بیعت کا سوال. کربلا کے بعد بیعت کے سوال کو اس طرح سے مسل کر پھینک دیا. ہمارے آقا معصوم پر جہاد واجب ہے. صرف یہ ایک رات کے لیے مشیت پروردگار کی وجہ سے بیمار ہوئے، کیونکہ معصوم پر جہاد واجب ہے. اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو یقیناً جہاد کرتے، اور اگر یہ جہاد کرتے تو پھر یہ سلسلہ امامت آج نہ ہوتا جو پروردگار نے اس دنیا کو خلق کرنے سے پہلے طے کر دیا. تو صرف یہ ایک مشیت پروردگار تھی کہ ایک رات کے لیے بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد کا جو بھی تاریخ ہے اہل نظر کا مجمع ہے، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بیعت کے سوال کو ایسا مسل کے پھینک دیا کہ ایک نظیر بن گئی، کسی کی ہمت. تو مرثیے کا آغاز میں اس منزل سے کر رہا ہوں کہ جب دربار یزید میں علی کا یہ لال بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، یزید طرح طرح کے تانے دے رہا تھا، اور ہمارے آقا نے اس کا جواب دیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ بابا سے بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ پئی تجمل شاہی نگاہ حاکم شام، اٹھی بچشم خماری سوئے امام انام. اٹھی بچشم خماری سوئے امام انام، بسر غرور حکومت کیا شکیل کلام. طرح طرح کے غرور میں غرق ہے مجنون. بسر غرور حکومت کیا شکین کلام. کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام. یہ تانا دے رہا ہے مجنون. کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام، جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلہ پائے. یہ تانا دے رہا ہے کہ جنہوں نے بھی آپ کی طرفداری کی، جو آپ کی طرف سے جنگ میں لڑے، سب شہید ہوئے. جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلہ پایا. ارے حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا؟ حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا؟ ہار باب ازا یہ لفظ سنتے ہی بکھرا وہ وارث کرار. تو پہرے والوں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار. ارے لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار. تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار. کہا ڈپٹ کے طریقے بیاں سمال شکی. ارے حسین اور تیری بیعت زباں سمال شکی. حسین اور تیری بیعت زباں سمال شکی. ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے؟ ذلیل
کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے؟ ارے نہیں وہ عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے۔ ارے کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے، کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے کہ عمر سے پوچھ یہ سوال ناچار مجھ کو سمجھا ہے، ارے نہیں وہ عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے، کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے کہ عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے۔ ارے قیامت آئے جو غصے میں آستین الٹوں کہ انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا؟ حسین کا بیٹا جواب دے رہا ہے، ملاحظہ فرمائے کہ بھلا حسین کا اعجاز تو نے پایا ہے؟ ملاحظہ فرمائے کہ ابن سیرت پر توجہ بتائیے کہ بھلا حسین کا اعجاز تو نے پایا ہے، ارے تیرے لیے بھی بے ذبح عظیم آیا ہے، نبی کو تو نے بھی ناکا، نبی کو تو نے بھی ناکا کبھی بنایا ہے، نبی کو تو نے بھی ناکا کبھی بنایا ہے، اور کسی ملک نے بھی جھولا تجھے کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے۔ ارے بتا تیرا نانا کہاں کا ہادی ہے؟ ارے بتا تیرا نانا کہاں کا ہادی ہے؟ ارے زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے۔ زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے۔ حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا؟ جواب سنیے، تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، جہاں میں کس کا پدر مالک الرکاب ہوا، جہاں میں کس کا پدر مالک الرکاب ہوا، ارے کسی کا باپ زمین پر ابو تراب مالک الرکاب ہوا، اور کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا۔ یہ بیت ملاحظہ فرمایا کہ کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا، کہ ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، ارے نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، ارے نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں۔
ماشاءاللہ. تو یزید نے بہت بڑا 700 کرسی نشین کا جماوڑا اکٹھا کیا. وہ ایک میسج دینا چاہتا تھا. یہ صرف عام شام کے لوگ نہیں تھے جو 700 کرسی نشین تھے اس کے دربار میں، آس پڑوس کے ملکوں کے بھی لوگ اس نے بلائے تھے. ایک میسج وہ فلوٹ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو علی، حضرت علی کے بیٹوں کو، حضرت علی کے خاندان کو میں نے اس طریقے سے چٹکیوں میں مسل دیا ہے. یہ میسج دینا چاہتا تھا. اور اس نے اس موقع پہ یہ بھی کہا کہ کاش میرے احد والے، بدر والے سب ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے علی کے بیٹوں سے کیسے بدلہ لیا ہے. تو اس پہ جواب دیا ہے ہمارے آقا نے کہ جو بدر و احد میں ہوا تھا وہی کربلا میں ہوا. جو بدر و احد میں ہوا وہی کربلا میں ہو رہا. تم ملاحظہ فرمائیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ دکھا رہا تھا سلف کا جو خون اپنا اثر، فرار خیبر و بدر و احد کا تھا منظر. یہ سن کے غیظ میں جھنجلا گیا وہ بانی شر. ملعون کو غصہ. یہ سن کے غیظ میں جھنجلا گیا وہ بانی شر. اور اس کے بعد آخری حربہ کسی طریقے سے آقا سے جیت نہ پایا، کسی بھی بحث میں نہ جیت پایا، آخری حربہ کی قتل کر دو. یہ سن کے غیظ میں جھنجلا گیا وہ بانی شر، اور دیا یہ حکم کہ اس خوش بیاں کا کاٹ لو سر. ارے مقدرات یہ سنتے ہی جان کھونے لگی، مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی. مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی. تو اٹھائے تیغ برہنا جو آ رہا تھا شقی، سکینہ سینہ سپر ہو گئی تھی بھائی کی. نگاہ قہر یہ درباریوں سے کہتی تھی، ارے خدا سے ڈرو میں علی کی ہوں پوتی. ارے خدا سے ڈرو میں علی کی ہوں پوتی. ارباب ازا 4 سال کا سن ہے شہزادی کا، لیکن کیا غیظ و جلال ہے. علی کی پوتی ہے، ویسے ہی غیظ و جلال ہے کہ کہتی ہیں کہ ابھی شقی کو ستم کا مزہ چکھاتی ہوں، ابھی شقی کو ستم کا مزہ چکھاتی ہوں. ارے رسن کھلے تو چچا کو بلا کے لاتی ہوں، رسن کھلے تو چچا کو بلا کے لاتی ہوں. تو بڑھا شقی سوئے عابد جو کھینچ کر تلوار، پکڑ کے بیڑیوں کو اٹھ کھڑا ہوا بیمار. آیا تھے رخ سے وہ غیظ و جلال کے آثار، کہ جیسے قبر پیمبر پہ حیدر کرار. ارے پکارتی تھی نظر کچھ نہ کچھ سزا دیں گے. ارے ایک آنکھ کھینچ کے بجلی ابھی گرا دیں گے. تو یہ رنگ دیکھ کے وہ نابکار گھبرایا. لکھا ہے پنجے شیر خدا نظر آیا. ارے جو یہ نہیں تو جلالت سے ان کی تھرایا. لرز کے چیخ کے گھگیا کے ڈر سے غش کھایا. ارباب ازا بڑھی تھی ہاتھ پکڑنے کو رک گئی زینب. ارے سجود شکر میں خوش ہو کے جھک گئی زینب. تو نبی کی آہ سے ڈر کر اٹھا جو بد کردار، حرم کو قید ستم سے رہا کیا ناچار. بلا سے چھٹ کے سوئے کربلا چلے ناچار. ارے وہاں پہنچ کے بنائے مسافروں نے مزار. لگا کے پار
شریعت کے اس سفینے کو ارے دیار کرب و بلا سے چلے مدینے کو، تو دیار کرب و بلا سے چلے مدینے کو، تو فغاں مجلس و ماتم میں کاٹ کر وہ سفر وطن کے پاس پکاری یہ دختر حیدر، سلام اے میرے نانا کے بلدہ انور، ارے مدینہ نبوی اب مجھے قبول نہ کر، تمام اپنے عزیزوں کو کھو کے آئی ہوں، ارے میں کربلا میں بھرے گھر کو رو کے آئی ہوں، میں کربلا میں بھرے گھر کو رو کے آئی ہوں، ارے محلہ بنی ہاشم میں جب گئی یہ خبر تو جمع ہو گئی سب عورتیں بطول کے گھر، کسی نے ہنس کے کہا شکر خالق اکبر، کوئی یہ فاطمہ صغریٰ سے بولی چلا کر، مریض تیرے مسیحا پھرے مبارک ہو، ارے شفا ہوئی تیرے بابا پھرے مبارک ہو۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں بی بی سغریٰ سے کہ سفر سے بنت علی شاد کام آتی ہیں، وطن میں خواہر شاہ انام آتی ہیں، حرم میں ہو کہ ذبل احترام آتی ہیں، ارے تمہاری مادر عالی مقام آتی ہیں، ہر ایک شے کو ابھی دیکھ بھال لو سغریٰ، ارے وہ ننھے بھائی کا جھولا نکال لو سغریٰ۔ کسی نے حضرت ام البنی سے ہنس کے کہا مبارک آپ کو اے زوجہ ولی خدا، سفر سے آپ کا عباس شہ کے ساتھ پھرا، ارے دعائیں دے کے پکاری وہ ثانیہ سارا، خدا کا شکر ہے زہرا کا نونہال پھرا، ارے بڑی خوشی تو یہ ہے فاطمہ کا لال پھرا، بڑی خوشی تو یہ ہے فاطمہ کا لال پھرا، قریب آئیں ادھر عطرت جناب امیر، وہ گرد راہ رخوں پر وہ غم سے حال صغیر، کبھی فغاں تو کبھی ذکر ظلم فوج شریر، ارے قدم قدم پہ پہ ہم پکارتا تھا بشیر، ارے سفر میں فاطمہ کے نور عین قتل ہوئے، مدینے والو تمہارے حسین قتل ہوئے، ارے قیامت آئی جدھر کو یہ بے دیار آئے، غم حسین میں بے تاب و بے قرار آئے، جناب عابد بیمار اشک بار آئے، مزار احمد مرسل پسوگوار آئے، بکا سے روضہ عالی وقار ہلنے لگا، ارے فغاں وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، فغاں وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، کوئی پکاری کہ نانا فلک ستائی ہوں، میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھر آئی ہوں، یہ نظر آپ کے روضے پلے کے آئی ہوں، ہار باب ازا شہزادی کیا نذرانہ لے کے آئی ہیں روضہ رسول پر، دل تھام کے سماعت فرمائیے گا کہ یہ نظر آپ کے روضے پلے کے آئی ہوں، ارے تمہارے مالکہ کی
سنانے لائی ہوں، یہ لیجئے میرے بھائی کا سرخ جامہ ہے، ارے لہو بھرا ہوا یہ آپ کا ماما ہے۔ تو کسی نے فاطمہ صغریٰ سے بھی یہ جا کے کہا، نبی کی قبر پر اتری ہے آل خیر ورا، یہ سن کے گھر سے چلی دختر امام ہدا، وہ شاد حضرت ام البنی وہ خوش صغریٰ، ارے یہاں جو آئیں تو کچھ اور ہی سما دیکھا کہ چند بیویوں کو مائل فغاں دیکھا، کہ چند بیویوں کو مائل فغاں دیکھا۔ بی بی صغریٰ نے کیا دیکھا کہ نبی کی قبر پر وہ بے قرار پیٹتی ہے، علم میں خاک بسر دل فغار پیٹتی ہیں، فغاں میں سینہ و سر بار بار پیٹتی ہیں، ارے سیاہ لباس میں وہ سوگوار پیٹتی ہیں، علام میں دیکھنے والوں کی جان کھپتی ہے، ارے لحد پا ایک ضعیفہ تو یوں تڑپتی ہے، لحد پا ایک ضعیفہ تو یوں تڑپتی ہے۔ وہ ضعیفہ کون ہے کہ یہ اس سے کہنے لگی فاطمہ جگر افغار، یہ اس سے کہنے لگی فاطمہ جگر افغار، تمہارے حال پر بی بی نہ صبر ہے نہ قرار، کہاں سے آئی ہو، کیا نام ہے، میں تم پر نثار، ارے خبر ہو کچھ تو کہو حال سید ابرار، ارے سنا تھا ہم نے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، ارے کہیں ٹھہر گئے یا گھر کو آ رہے ہیں حسین، کہیں ٹھہر گئے یا گھر کو آ رہے ہیں حسین۔ آخری دو بند کی زحمت کی شناخت کر کے یہ بولی بدرد رنج و تعب، ارے مجھے نہیں پہچانتی ہو تم بھی اب، ارے مجھے نہیں پہچانتی ہو تم بھی اب، رسول رب کی نواسی ہوں بنت زیغم رب، ارے میں واری فاطمہ تیری پھوپھی ہوں میں زینب، بدل گئی میری صورت جو غم شدید ہوئے، ارے میں قید میں گئی بابا تیرے شہید ہوئے، میں قید میں گئی بابا تیرے شہید ہوئے۔ بی بی صغریٰ بی بی زینب سے ایک ایک کا حال پوچھ رہی ہیں، تو بی بی زینب نے جواب دیا ہے کہ سفر میں قاسم بے پر بھی مر گئے صغریٰ، پھوپھی کے دونوں دلاور بھی مر گئے صغریٰ، میرے جوان علی اکبر بھی مر گئے صغریٰ، ارے تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے صغریٰ، سنانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کر، سنانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کر، گری زمین پر صغریٰ مریض غش کھا کر، سنانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کر، گری زمین پر صغریٰ مریض غش کھا